ڈاکٹر صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو قرب قیامت ہے اس سے پہلے چند ہونے والے معاملات میں سے یہ الحاد اور خاص طور سے لادنیت یا دین بیزاری یا پھر مذہب بیزاری یا پھر عالم دین کو دیکھ کے دور ہو جانا یا مذہبی کتابوں سے اتنی دوری اختیار کر لینا آج سے نہیں پایا جا رہا، بہت پہلے سے نہیں پایا اور یہ چلتا رہے گا؟ دیکھیے، میں جس کی طرف بار بار ابتدا میں بھی اشارہ کر چکا ہوں کہ الحاد کا جو مسئلہ ہے یہ صرف اسلام کو درپیش نہیں رہا، تمام مذاہب بلکہ تمام ہی مذاہب اور ادیان کے لوگوں نے، چاہے وہ کسی بھی فارم میں خدا کے تصور پر یقین رکھتے ہوں، انہیں ایتھیزم کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ پاکستان میں خصوصی طور پر یا پوری اسلامی دنیا یا آپ اس سے پہلے آپ کرسچینٹی کی بات کریں، ہمارے ہاں جو ایجوکیشنل سسٹم ہے، مذہب اور تعلیمی نظام کو الگ کر دیا گیا۔ مذہب کے جب آپ تمام تر تعلیمی نظام کے ساتھ اس کی ایک نسبت کو دیکھتے ہیں، آپ دیکھیے ہمارے ہاں جب معاشیات پڑھائی جاتی ہے تو وہ سیکولر معاشیات، جی ہمارے ہاں جب پولیٹیکل سائنس یا میس کام سے لے کر سوشل سائنسز کے جتنے بھی سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں تو وہ مائنس ریلیجن پڑھائے جاتے ہیں۔ جی حالانکہ اگر میں یہاں پر صرف اسلام کی بات کروں تو آپ کو ان اسلامی علوم کی جڑوں میں آپ کو یہ تمام تر سوشل سائنسز کی آپ کو اس قدر خوبصورت تعبیرات نظر آئیں گی کہ جو دنیا کے آج زندہ مسائل کو حل کرنے والی ہیں۔ جی اب مسئلہ یہ ہے کہ جدید سوشل سائنسز کا وجود دراصل انکار وحی کی صورت میں وجود میں آیا ہے۔ جی جب آپ انسان کو مرکز کائنات قرار دے دیتے ہیں، نعوذ باللہ وحی کے انکار کے بعد خدا کے وجود کا کوئی شخص منکر ہو جاتا ہے، تو اب وحی کی جگہ سوشل سائنسز جو ہیں وہ انسان کے پرابلمز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ صحیح تو اب آپ اکنامکس میں ایلفرڈ مارشل اور کارل مارکس اور لینن جیسے لوگوں کو تو پڑھیں گے، جی لیکن آپ وہاں حضرت امام محمد یا امام زید یا آپ ان شخصیات کو نہیں پڑھیں گے کہ جنہوں نے باقاعدہ پورے اسلامی معاشی نظام کے ڈھانچے کو آپ کے سامنے کھڑا کیا۔ تو پہلی بنیادی بات جو سبب میں سمجھتا ہوں وہ آپ کا اس وقت موجودہ ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ہے، جہاں نالج نہیں ہے، ایجوکیشن فار دا سیک آف کمرشلائزیشن ہے۔ جی دوسرا جو ایک بڑا سبب ہے وہ یہ ہے کہ سائنٹیفک ریولوشن کے برپا ہونے کے بعد اب نوجوانوں کے ذہن کے اندر ریزن اور ریلیجن کے درمیان میں ایک کانفلکٹ بظاہر ان کو نظر آتا ہے۔ اچھا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ریزننگ اور ریلیجن کے درمیان میں ایک تضاد ہے، اس سے متعلقہ وہ ان کے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ جب سوالات پیدا ہوتے ہیں تو وہ کسی عالم دین سے جب سوال کرتے ہیں تو وہاں اس کو جھڑک دیا جاتا ہے، یا جس طرح حضرت علامہ صاحب نے بھی کہا کہ اسے کافر کہہ دیا جاتا ہے۔ جی دین سے تو باہر نکال نتیجہ دیا۔ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے نوجوان جرأت مندی کے ساتھ آگے بڑھ کر ایک فرینڈلی ماحول میں سوال نہیں کر پاتے۔ تو اگر ہمارے ہاں جو اہل علم ہیں، اگر وہ اپنے مطالعے کی وسعت کو بڑھائیں، اپنی فہم کی سرحدوں میں اضافہ کریں، جی نوجوانوں کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کریں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ان کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کو براہ راست ایڈریس کیا جائے گا تو آپ درست طور پر اس مسئلے کو ایڈریس کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو منہج بیان کیا ہے الحاد کو کنفرنٹ کرنے کا، وہ بہت قابل توجہ ہے۔ اچھا پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جب کبھی بھی آپ دیکھیے قرآن میں جہاں کہیں ملحد کو ایڈریس کیا گیا جو خدا کے وجود کا منکر ہے، جی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے فوراً بعد یا تو آفاقی دلائل دیے ہیں کہ تم آسمانوں میں، آسمان کی رفت میں، آپ زمین کے بچھونے میں، یا پہاڑوں کی صلابت اور سمندروں کی طغیانی اور دریاؤں کی روانی میں غور و فکر کریں، صحیح ہے، یا آپ اس انسانی وجود میں آپ غور و فکر کریں، یا آپ انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم الحاد کا مسئلہ دور جدید میں کنفرنٹ کر رہے ہو تو ماضی میں بھی کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے خدا کے وجود کا انکار کیا اور انبیاء کا مذاق نعوذ باللہ اڑایا، تو ماضی میں جا کر دیکھو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ آفاقی، انفسی اور تاریخی دلائل پر غور و فکر کریں گے تو آپ بہت آسانی کے ساتھ اس پرابلم کو ایڈریس کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خوب فرمایا آپ نے۔